قال اللہ تبارک و تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا رزق دینے والا ہے۔ مخلوق اپنے وجود کی ابتدا میں اور اس وجود کی بقا اور ارتقاء میں اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک اللہ کسی چیز کو پیدا نہ کرے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، تو اپنی ابتدا میں اللہ کی محتاج ہے، شروعات میں۔ پھر اس وجود کو باقی رکھنا، اگر چھوڑ دیا جائے کسی بچے کو اسی طرح سے تڑپ تڑپ کے انسان ختم ہو جائے، اس کے وجود کو باقی رہنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ غذا اور حفاظت اسے نہ دے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے، پھر اسی حال میں اللہ اس کو باقی نہیں رکھتا ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک مرحلے طے کرتے کرتے بچپن سے جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا، عمر کے مختلف مرحلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے، کمزوری سے قوت کی طرف، پھر قوت سے واپس کمزوری کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پروان چڑھاتا ہے، تو مخلوق اپنے وجود کی ابتدا میں، اس کی بقا میں اور اس کی ارتقاء میں اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ رزق اور کھانا پینا، لباس اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس لیے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان ظاہری و باطنی تمام نعمتوں کو دیکھے، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دیکھے، اسے پتہ چلے گا کہ کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس دور کا، بلکہ ہر دور کا ایک بہت ہی اہم عنوان ہے کہ سماج میں مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل کیا ہے، اسلام میں کیا ہے۔ انسان کے کام کاج، نوکری، پیسہ اور دنیوی اعتبار سے جو ضروریات انسان کی ہوتی ہیں، اس میں آج دیکھا جا رہا ہے کہ آدمی تنگی محسوس کرتا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ملک کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے ان کو جاب نہیں مل رہا ہے، اور اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو سماج میں جھوٹ، دھوکہ اور اس طرح کی ساری صورتیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب معاشی مسائل آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر وہ آسانی سے حل نہ ہو پائیں تو سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام اس طرح کے مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، کیا سولوشن اس کا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ نہ دے تو نہیں ملتا۔ اس سے کئی مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ ایک، دل سے حسد نکل جاتا ہے۔ دنیا میں دشمنیاں اور مسائل جو پیدا ہوتے ہیں ان میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے اس کو ملا، مجھ کو نہیں ملا، اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے انسان کے اندر یا تو حسد پیدا ہوتا ہے یا پھر انسان کے اندر شکایت اللہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ذہنی طور پر انسان کے لیے بیماری بن جاتی ہے۔ انسان ہو کے بھی بعض اوقات خوشحال نہیں رہ پاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ انسان یہ یاد رکھے کہ رزق اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ دنیا میں محرومی اور کمی پر راضی رہنا آسان ہوتا ہے کہ کمی زیادتی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہم کو غریب کیوں پیدا کیا؟
تجارت کر رہے ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو بعض اوقات انسان کے دل میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, اور شکایت نہ ملی ہوئی چیز کی بنا پر شکایت ملی ہوئی چیز سے خوشی کو بھی ختم کر دیتی ہے. ایک چیز ملی, ایک چیز نہیں ملی, آدمی کا دھیان جب اس پر ہوتا ہے کہ کیا نہیں ملا, تو آدمی اس وقت میں شکایت کسی اور کی اور کبھی اللہ کی بھی کرتا ہے. جب آدمی کا یقین یہ بن جائے رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا نہیں دیتا, جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, تو انسان کے دل سے حسد اور اسی طرح سے وہ ساری اخلاقی برائیاں نکل جاتی ہیں جس سے آدمی سوچتا ہے کہ میں ایسا کر کے پا سکتا ہوں. اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے, تو وہ غلط راستوں پہ نہیں جاتا, حرام راستے پہ نہیں جاتا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اللہ کو خوش کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ کی عبادت کریں, اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی آتی ہے. اللہ سے لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے. کہ شروعات ہم کو یہاں سے کرنا ہے, یہ نہیں کہ بجٹ کیسے پاس کریں, وہ بات کی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے بندے کی انفرادی سطح پر اس کے دل کا حال یہ بنے میرا رازق, میرا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. یہ پہلی چیز ہے کہ سب کا عقیدہ یہ بنے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور وہ اللہ سے رزق مانگنے والا بنے. نمبر 2, دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اللہ سے مانگنا. اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ انسان میں 2 صفات ہوں, سماج کے افراد میں یہ 2 صفات ہونی چاہیے. نمبر 1, اللہ پر توکل ہو اور اسی کے ساتھ محنت ہو. اس کو آپ جمع کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ توکل اور محنت کو جمع کرنا, توکل اور محنت کو جمع کرنا. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا انشاءاللہ ضرور دے گا, کرو تو بھی دے گا, نہیں کرو تو بھی دے گا, اس لیے ہم نہیں کریں گے, اللہ دے گا. ایک اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ اس کا عقیدہ یہ کہ دینے والا کون؟ اللہ. اور یہ بھی صحیح ہے, تم نہیں کرو گے تو بھی وہ دے گا, یعنی وہ قادر ہے اس پر کہ تم نہ بھی کرو کچھ تو تم کو کھلانا چاہے تو تم کو کھلا سکتا ہے. جیسے بچوں کو اللہ کھلاتا ہے, جاب پہ جاتے صبح اٹھ کے پیدا ہوتے ہی پوچھتا کہاں جاؤں, نہیں, اس کے لیے رزق کا انتظام اس کے ماں کے پاس پیدا ہوتی اللہ کر دیتا ہے. تو قدرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مخلوق کو بغیر کسی کوشش کے اپنی طرف سے رزق دے. اللہ کی قدرت یہ ہے, سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندہ کوشش کرے اور اللہ اس کی کوشش کے بدلے اس کو رزق دے. تو اب جو کام دل کا ہے وہ دل کو کرنے دینا. خالی دل دیا اللہ نے کہ ہاتھ بھی دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ دل بھروسہ, دل توکل اللہ پہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں. کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور محنت کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ نے پھر ہاتھ کاہے کو دیے؟ جب سب کچھ اللہ دینے والا ہے تو بھائی کم سے کم لقمہ بنا کے بھی کھا رہا ہے, وہ بھی نہیں کروں گا, وہ بھی اللہ کھلائے گا. کیا کھلانا اللہ کے ذمہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یطعمنی ویسقین کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے, مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو یہ ہاتھ کیوں دیا اللہ نے؟ لقمہ بنا کے کھانے کا بھی اگر آخری لیول پہ ہم مانیں اس کو, وہ بھی تو اللہ کر سکتا ہے, بندے کو بغیر اس کے بھی کھلا سکتا ہے. لیکن جب دیا ہے تو استعمال کے لیے دیا ہے. تو جو صلاحیتیں ذہنی اور جسمانی اللہ نے ہم کو دی ہیں, ان صلاحیتوں کو ہم رزق کی کوشش میں استعمال بھی کریں. تو ایک تو دل کا حکم یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں, اور بدن کا حکم یہ ہے کہ ہم اس رزق کی تلاش میں ہم کوشش بھی کریں. توکل اور کوشش کو جمع کرنا. انبیاء کو دیکھیں, انبیاء محنت کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان زکریا نجارا, زکریا علیہ السلام نجار تھے,
نجار لکڑی کی چیزیں بنانے والا، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کارپینٹر۔ زکریا علیہ السلام لکڑی کی چیزیں بنایا کرتے تھے، کرسیاں، ہاں بیٹھنے کی چیزیں، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، پہیے گاڑیوں کے جو بھی ہوتا ہے، نجار تھے جو لکڑیوں کی چیزیں بناتے تھے۔ امام البخاری، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان داؤد النبی کان لا یاکل الا من عمل یدہ، داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ اپنے ہاتھ ہی کی محنت سے کھاتے تھے، لا یاکل الا من عمل یدہ، اپنی محنت کے سوا نہیں کھاتے تھے، وہی کھاتے تھے جو ان کی محنت سے ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی، یعنی وہ خود محنت کرتے اور کماتے اور کھاتے۔ لہذا یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی معاشی اعتبار سے محنت کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی خود کما کے محنت سے کھاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا اور بہت بڑا لیسن ہم کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، وہ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جیسے پرندے رزق دیے جاتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی، امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ کہا اس میں دیکھیے توکل اور کوشش دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پرندوں کے دو کام بتائے گئے، کیا کام ہیں وہ؟ نمبر ایک کیا کہا گیا؟ اگر تم ویسا ہی اللہ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ کون رکھتا ہے؟ کون؟ پرندے۔ تو معلوم ہے کہ پرندے اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں توکل کرتے ہیں۔ توکل کس کو بولتے ہیں؟ ہاں یہ تو پہلے جاننا ضروری ہے۔ اگر توکل ہی معلوم نہیں تو پورا پوائنٹ غائب ہو جائے گا۔ توکل کرنا چاہیے لیکن کیا ہے وہ معلوم نہیں ہم کو۔ توکل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہمارا کام کرے گا، اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے گا۔ تو رزق میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ پر توکل کریں۔ پرندے کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تم اگر ایسے توکل کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ لیکن پرندے کیا کرتے ہیں؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ وہ واپس لوٹتے ہیں۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کریں تو اسے کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا عمل بتایا؟ پرندوں کا۔ کیا پرندے اپنے گھونسلے میں رزق کا انتظار کرتے بیٹھتے ہیں؟ رزق آئے گا آئے گا آئے گا، بلکہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ بتایا گیا کہ تم کو توکل اگر تم کرو گے تو تم کو ویسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ تو پرندوں کو گھونسلوں میں ملتا ہے یا تلاش کرنے پہ ملتا ہے؟ ہاں، پرندوں کو اللہ نے کیا دیے ہیں؟ پر دیے ہیں، پنجے دیے ہیں اور چونچ دیے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیے ہیں، اللہ پر توکل بھی کر اور ان کا استعمال بھی کر۔ یہ مت کر کے اللہ پر توکل کر کے بیٹھ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بشارت سنائی بیٹے کی، تو بیٹے کی بچے کی پیدائش کے وقت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں ان سے کیا کہا؟ تمہارے پاس جو شاخ ہے
جس پیڑ کے نیچے تم بیٹھی ہو اس کی شاخ کو تھوڑا ہلاؤ، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جو کھجوریں ہیں وہ تمہارے لیے گریں گی تاکہ تم اس کو کھا سکو۔ بغیر ہلائے اللہ نہیں دے سکتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہلائے بغیر اللہ تعالیٰ کھجوریں لا کے یا جبریل لا کے دیتے تھے کھاؤ جنت کی کھجوریں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ وہ جو شاخ ہے اس کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں کیا ہوں گی تمہارے لیے، اس سے تمہارے لیے گر پڑیں گی، کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود سے برسائی نہیں کھجوریں آسمان سے، بلکہ کیا کہا اس کو؟ یعنی بندہ اپنی کوشش ضرور کرے، اللہ رزق دے گا، اللہ کا وعدہ رزق دینے کا ہے، لیکن تو اپنی کوشش کر۔ کوشش پہ بھروسہ کرنے، دوسری ٹیم، پہلے لوگ کون ہیں؟ اللہ دے گا، کچھ نہیں کرتے ہم۔ صحیح ہے؟ صحیح نہیں۔ نبیوں کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے، جیسا کہ آگے اور ایک حدیث آئے گی۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ جاب پہ نہیں جائیں گے اللہ دے گا؟ دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم جاب پہ نہیں جائیں تو؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ دے گا، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ نہیں دے گا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان کے دونوں کے درمیان رہیں اور یہ مانے کہ اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اللہ دے سکتا ہے کوشش کے بغیر بھی، جیسے ماں کے پیٹ میں دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو اسباب دیے اور ان کے استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کی راہ سے ان کو رزق دے۔ اللہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے، نہ محتاج ہے، لیکن اللہ نے قاعدہ بنایا ایسا۔ بھائی دنیا کا چھوڑیے، دین کا بھی معاملہ دیکھیے، اللہ اپنے طور پر سب کو جنت میں نہیں ڈال سکتا؟ پھر کاہے کو اتنا ایمان لاؤ، عمل کرو، مجاہدہ کرو، نمازیں پڑھو، اس کے بغیر بھی اللہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جنت میں جانے کے لیے اور جنت کا رزق پانے کے لیے کیا بنایا؟ ان اعمال کو ذریعہ بنایا۔ اللہ اس کا محتاج نہیں، بعضی بندوں کو اللہ اپنے طور پر بھی ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنے طور پر بچے کے کیا اعمال ہوتے؟ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے مر جائے، جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وہ تو سفارش کرے گا ماں باپ کی، تو کوئی بھی عمل اس کا نہیں ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر عمل کے کسی کو جنت میں ڈال دے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ تم یہ کرو، ہم اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان اعمال کی جن کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا دنیوی اعتبار سے ہوں۔ آدمی کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ یہ ناشکری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اور انبیاء کے طریقے سے انحراف ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ تم ویسے اللہ پر توکل کرو جیسا کرنا چاہیے، جیسا کہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھوکے اور شام کو لوٹتے ہیں تو کیسے؟ سیر ہو کر۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو اس کا رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں پھینکتا نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ گھونسلے سے نکل کے تلاش کرتا ہے اور اللہ اس کو اس کا رزق عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث سے مزید یہ بات سمجھ میں آتی کہ اسباب کا اختیار کرنا کتنا اہم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اعقلها واتوکل واطلقها واتوکل، اے اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ بھائی اونٹ محفوظ رہنا ہوگا،
اللہ رکھنا چاہے تو رکھے گا. تو میں بھروسہ کر لوں اللہ اونٹ کی حفاظت کرے گا, کہیں نہیں جائے گا, یہ بھروسہ اللہ پہ رکھوں. تو یہ بھروسہ اونٹ باندھ کے رکھوں یا کھلا چھوڑ کے؟ کہ اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو باندھنا نہیں باندھنا برابر ہے. تو میں کیا کروں؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے ساتھ باندھوں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل, اپنے اونٹ کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات بھی ضروری ہیں. لوگ آئے کہا اللہ کے رسول ہم دوا کریں کہ نہ کریں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری نازل کی دنیا میں ڈالی, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شفا بھی بھیجی ہے. تو اللہ کے بندو دوا کرو. ورنہ آدمی بیمار ہے اور سوچ رہا ہے اللہ چاہے گا تو شفا دے گا, میرا بھروسہ اللہ پر ہے. بھروسہ کرنے میں وہ صحیح ہے لیکن علاج چھوڑنے میں وہ غلط ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ توکل اور کوشش دونوں کو جمع کرے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جو بھروسہ اللہ پر کوشش کے بغیر ہوتا ہے تو یہ غرور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے. آدمی امیدیں باندھ لیتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا اس کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے, مغفرت کرے گا, جنت میں ڈالے گا, اور گناہ کی زندگی جیے. وہ نیکی والے اعمال نہ کرے, جنت والے اعمال نہ کرے اور اللہ سے امیدیں باندھ لے. تو علماء نے کہا کہ یہ رجا نہیں ہے, یہ امید نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ غرور ہے. اور شیطان اسی غرور میں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, کوشش نہیں کرتا, اور جب ناکام ہوتا ہے تو اللہ سے اللہ کی شکایت کرتا ہے. کیا اللہ نے دیا نہیں, میں بھروسہ رکھا اللہ پہ پھر بھی نہیں دیا اللہ. ہاں تو بھروسہ رکھا لیکن کوشش کیا نہیں. اللہ نے خالی روح بنایا, تیری جسم بھی تو دیا تجھ کو. کیوں دیا؟ اسی لیے دیا کہ تو کوشش کرے. تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین کے نام پہ کوتاہی میں مبتلا ہوتا ہے, اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اللہ دے گا اللہ دے گا. ٹھیک ہے اللہ دے گا, اللہ دینے پر قادر ہے, لیکن کوشش بھی انسان کو اس کے لیے کرنا چاہیے, چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو, چاہے وہ جنت کا معاملہ ہو, چاہے دنیا کا رزق ہو یا آخرت کا رزق ہو, لیکن اس کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی. کوشش اور اللہ پر بھروسہ ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے, ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل بیکار بیٹھے رہتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے, کوشش نہیں کرتے اور بولتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو جو حج پر جایا کرتے تھے وہ زاد راہ ساتھ میں نہیں لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتھ میں توشہ نہیں لیتے تھے. کیوں؟ بولے ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. پر راستے میں جب بھوک لگتی تھی تو لوگوں سے مانگنے لگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا, کیا کرو ساتھ میں توشہ لے لیا کرو. تو بھروسے کے نام پر آپ ساتھ میں توشہ نہیں لے رہے ہو, لیکن راستے میں جا کر جب ضرورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ مانگنے والا بن جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیے غیر مسلموں میں ایک تصور یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مانگنے والے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آدمی مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, حالات اس کے بگڑے ہوئے ہوں, آدمی مطالبہ کرے, اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اللہ نے اس کو اجازت دی ہے, اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کہ مسلمان قوم اس کے لیے مشہور ہو جائے کہ سلام پھیر کے مسجد سے باہر نکلتی ساری قوم باہر بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں میں عام مزاج یہ بن جائے, نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی آتا ہے واقعی ضرورت مند ہے, آپ اس کی مدد کرو, اس کا انسلٹ مت کرو, بے عزتی اس کی مت کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو آپ جھڑکو مت. لیکن یہ کہ مسلمان کو آپ یعنی مانگنے والا بناؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کو آپ کوشش کرنے والا بناؤ. تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی ہونا چاہیے. مسلم معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے.
بعض تحریکیں بھی ایسی ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، کوئی نہیں دے گا اللہ کے سوا، اللہ ہی سے ملتا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ، ہاں فلانی جماعت میں اللہ دے گا. اب آ گیا آدمی، بھائی جانے کا خرچہ کہاں ہے؟ بولے اللہ دے گا. آپ ہی کی تقریر سن کے تو میں آیا. آپ کیا بولے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ دے گا، یہ یقین آنا چاہیے. آپ کو آیا کہ نہیں آیا؟ تو کہا ہے کا خرچہ کچھ نہیں. کہ وہ بات صحیح ہے لیکن خرچہ بھی لانا پڑتا ہے. تو آدمی وہ کیا بولے گا؟ خرچے کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ ایک امت سے تو آپ نے نکال دیا اور ان کو بیکار بنا دیا ایک دم. اچھے پڑھنے والے پڑھائی چھوڑ دیے، جاب کرنے والے جاب چھوڑ رہے ہیں. بعض اوقات آدمی صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا ہے کہ توکل اور کوشش کا تلازم اور ان کا آپس کا تعلق کیا ہے. اور بہت سے تقریر کرنے والے اس طرح سے تقریر کر دیتے ہیں کہ انسان بالکل اسباب کو چھوڑ دیتا ہے. اسباب پر اعتماد غلط ہے، اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے. بھائی صحابہ کو جنگ میں لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تلوار کے لے گئے تھے؟ بغیر زرہ کے گئے تھے؟ نہیں. سواریاں بھی نہیں لے کے گئے؟ سفر میں بغیر سواری کے گئے؟ آپ سواریاں لے کے گئے، تلواریں آپ کے پاس تھیں، ڈھال آپ کے پاس تھیں، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح لیکن تھے تو صحیح نا. یا آپ نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو کچھ نہیں، ہم لوگ جا کے بغیر ہتھیار کی جیت جائیں گے جنگ؟ ایسا ہوا نہیں ہوا. نبیوں کو بھی دنیا میں ممکن اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھروسہ ان اسباب پہ نہیں کرتے ہیں، ان کو سبب کے درجے میں رکھتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ کرے گا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ ان کا پابند نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس بات کو. اسباب پر اعتماد کرنا شرک کی ایک صورت ہے. یہ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتا ہے، یقین یہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے اس لیے ہم کو اس کو استعمال کرنا پڑے گا، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اختیار کریں. سمجھ میں آئی بات؟ نوجوان آ رہا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو. کیا دعا کروں بیٹا؟ دعا کرو ایک نیک صالح اولاد مل جائے، اللہ اس کو نیک صالح اولاد دے. 1 سال بعد پھر آیا، کیا مولوی صاحب دعا قبول ہی نہیں ہوئی آپ کی؟ بولے بیٹا میں دعا ہر نماز میں دعا کر رہا تیرے لیے، لیکن کیوں نہیں؟ مولوی صاحب کو سوچا تیری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے نکاح نہیں ہوا ابھی تک. اللہ کے بندے پہلے جا نکاح کر، اس کے بعد تجھ کو تھوڑی نا اولاد ہونے والی ہے. اگر اولاد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو نکاح نہیں کر رہا اور بول رہا میرے لیے دعا کرو کہ اولاد مل جائے. تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا بچہ. سوچیے، یہ جہالت ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور اس کے قاعدے اور اس کے طریقے کو نہیں اپنائیں اور پھر اپنے طور پر اللہ سے امیدیں باندھ لیں اور پھر نہ ملے تو اللہ سے شکایت کرنے لگے، کیا اللہ میں کر رہا اور دے رہا نہیں تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم میں سے بہت سوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کو ایک قانون بنایا ہے، اللہ نے دنیا میں ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کا معاملہ چلتا ہے، اگرچہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستہ بنا دیا دریا میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بھی کیا بنا دیا؟ ٹھنڈک. ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، یقین دل کا یہ ہو. لیکن جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو استعمال بھی کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی سنت ہے اور طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. انسان کے لیے یہی طریقہ ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ معاشی مسائل کا ایک حل یہ بھی ہے، دوسرا مسئلہ کہ قوم توکل اور کوشش دونوں کی اہمیت کو سمجھے. قوم ایسی نہ بن جائے کہ وہ بس توکل کر کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جائے اور ساری کوششیں چھوڑ دیں. نوجوان پڑھائی نہ کریں اللہ دے گا، اور لوگ تجارتیں نہ کریں اللہ عطا کرے گا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز میں تجارت چھوڑنے اور تجارت کرنے دونوں کا حکم دیا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے، اذان ہو
تو تم کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، واعظ اور خطبے کی طرف، نصیحت کی طرف لپکو، جلدی کرو، اور کیا چھوڑ دو؟ تجارت چھوڑ دو، وذروا البیع۔ لیکن آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب نماز ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں تجارت چھوڑنے کا بھی حکم دیا، لیکن نماز سے فراغت کے بعد یہ بھی کہا کہ جب نماز ہو جائے تو اب کیا کرو؟ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا فضل تلاش کرو؟ نہیں، کیا کہا؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو نوجوانوں سے میں خاص طور سے کہوں گا کہ جہاں اللہ پر توکل ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعمیل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ایک مسلمان کو تجارت بھی کرنا چاہیے، جاب جو بھی اسباب اس کے پاس ہیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے سے اچھا پڑھو، اچھے سے اچھا بزنس کرو، اچھی سے اچھی محنت کرو، اللہ کو چھوڑ کے نہیں۔ اسی لیے پہلے ہم نے اس کو لیا تھا، عبادت چھوڑ کے نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کو کہے چلو نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہے نماز پڑھوں، اب رزق کا کیا کریں گے، پھر بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ یہ نہیں، اللہ کی عبادت پہلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رزق کی کوشش بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں، یعنی لوگوں میں سے بیکاری کو ہٹانا، انسان سماج میں سے کیا کرنا؟ ایک آدمی بیکار رہے، پڑا رہے، کچھ نہیں کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ ولی، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ غالباً مجھ کو یاد پڑتا ہے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، انہوں نے جب کسی کو کام کاج کے بارے میں تھوڑی نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک گھونسلہ تھا اور اس میں ایک اندھی چڑیا تھی، تو ایک دوسری چڑیا آئی اور اس کے منہ میں جو ہے اس نے دانا یا جو بھی غذا تھی وہ ڈالی۔ تو تب میں نے دیکھا کہ دیکھو ایک اندھی چڑیا ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، کہیں جا نہیں سکتی ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے کھلانے کا اہتمام کیا، تو اللہ دے گا۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ نے کہا کہ تو وہ چڑیا کیوں نہیں بنا جس نے لا کے کھلایا؟ وہ بیٹھ کے کھانے والی چڑیا کیوں بن رہا تو؟ دوسری بھی تو چڑیا تھی نا، تو نے اس چڑیا سے دلیل لی، لیکن کاش کہ تو وہ چڑیا بنتا جو لا کے اس کو کھلائی۔ یہ مینٹالٹی ہماری ہونا چاہیے کہ ہم، اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہم کو ایسا بننا چاہیے کہ ہم غربا فقراء کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے مسائل میں ہم کوشش کر کے ان کو حل کریں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل معاشرے کے حل ہو جائیں گے اس سے، اگر مسلمان واقعی محنت کرنے لگے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے محنت کریں۔ یاد رکھیں گے اس کو؟ ٹھیک، لیکن محنت میں عبادات ضائع کریں نہیں۔ بولے کیوں نہیں آ رہا نماز کو؟ بولے مولوی صاحب بولے نا محنت کرو، ہاں لگ گیا محنت میں، نماز غائب، سب کچھ غائب۔ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ نمبر 3، سماج میں افراد میں غیرت پیدا کرنا، جو اسی سے جڑا ہوا حصہ ہے۔ اللہ پہ توکل بھی ہو، کوشش ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ غیرت ہے، آدمی میں غیرت رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے کہ میری ذمہ داری مجھ کو پوری کرنی ہے، یہ مزاج اس کے اندر ہو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مر علی النبی صلی اللہ، محنت نہیں کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ غیرت کی کمی ہو جاتی ہے۔ غیرت ہونا چاہیے، نہیں میں کسی سے مانگوں گا نہیں، میں محتاج نہیں بنوں گا، میں اپنے لیے خود کوشش کروں گا، یہ مزاج انسان میں ہونا چاہیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ، ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، صحابہ نے دیکھا ان کی جلدی جلدی کہیں جا رہے ہیں، تو ان کی تیزی اور ان کی یعنی نشاط کو دیکھا کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں جلدی جلدی۔ فقالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول،
ان کا جو انتھوزیازم ہے، ان کا جو شوق ہے، ان کا جو نشاط ہے، دوڑ دھوپ ہے ان کی، کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، کاش کہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے نکلا ہے، ان کے رزق کے لیے، ان کی حاجات کی فراہمی کے لیے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. یہ نہیں کہ صرف دین کے لیے کچھ کرنا ہے، وہی اللہ کے راستے میں. اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ اپنے بڑی عمر کے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، ان کی دواؤں کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اگر اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں. وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر وہ اپنے لیے نکلا ہے کہ وہ اپنے لیے کوشش کر کے کچھ کما لے اور کسی اور کا محتاج نہ بنے، عفت اور پاک دامنی کے جذبے سے وہ نکلا ہے کہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے، کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، عفاف کے طور پر وہ نکلا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اور اگر یہ دکھاوے کے لیے اور فخر کے طور پر نکلا ہے، اگر اس لیے نکلا ہے کہ وہ دنیا کما کے لوگوں پر فخر کریں، یا لوگوں کو اپنا مال و متاع دکھا کے لوگوں کی تعریف پائیں، اپنی کوشش کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آئیں کہ کیا زبردست دوڑ دھوپ کرتا ہے یہ، یا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا حاصل کر کے فخر کی چیزیں حاصل کر لیں، اگر فخر اور ریا کے طور پر اس کی دوڑ دھوپ ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے ماتحت ہیں، چاہے ماں باپ ہوں جن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، یا بیوی بچے ہیں جن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، ان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بھی دوڑ دھوپ اگر آدمی کرے، وہ اللہ کے راستے میں ہے. وہ صبح رکشہ لے کے نکلا ہے، وہ صبح ٹھیلا لے کے نکلا ہے، وہ دکان پہ جا رہا، جاب پہ جا رہا، وہ سبزی ترکاری، ہاں اس کی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے بستی بستی، یہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے اگر اس کی نیت صحیح ہو. نیت کیا ہو؟ بھائی میری ذمہ داریاں جو ہیں مجھ کو ادا کرنی پڑیں گی، بیوی بچے ماں باپ، اب بھائی بہن بھی ہوں اگر تو، اور کم از کم اگر اکیلا بھی ہے تب بھی کیا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں بنوں بھائی، میں اپنا خود کر لوں گا. اگر اس کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو ایسا انسان جو اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے طور پر یا اپنی عزت بچانے کے طور پر، محتاج نہ بننے کے طور پر کر رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں ہے. ہاں دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، فخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے، اگر میں مالدار ہوں بتانے کے لیے کہ لوگوں میں بڑا سٹیٹس ہو جائے گا، اس کے لیے کر رہا ہے، شیطان کے راستے میں یہ ہے. تو اسلام ہم کو ایسا بناتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ہمارے ذہنوں کے اندر عفت اور پاک دامنی ہونا چاہیے. ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ، ایسا رہنا چاہیے، میں میری کوشش کر لوں گا. تو یہ مزاج بھی سماج میں آنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ عزت گئی تو گئی، پیسہ آ جائے، یہ مزاج نہیں کہ عزت گئی تو چلے گا لیکن مال آنے دو بھائی، عزت چاہے چلی جائے. یہ مزاج اگر لوگوں میں ہوگا سماج برباد ہو جائے گا، اس سماج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس سماج کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہ تیسری چیز سماج میں آنا چاہیے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے. اب دیکھیے ایک اور حدیث بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنی رسی لے کے نکلے، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، رسی اپنی لیا، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ،
اور گیا پہاڑ پہ جنگل میں جا کے لکڑیاں پیڑ کی، سوکھے پیڑ کی جا کے کاٹیں گے، پولیس پکڑے گی آپ کو. سوکھا ہوا پیڑ ہے، اجازت ہے کاٹنے کی، کاٹا. اس زمانے کی بات ہے جب کوئی اس طرح کے قوانین نہیں تھے. پیڑ کی لکڑی کاٹا اور لکڑی اس کا رسی کیوں لے گیا تھا، گٹھر باندھا اور پیٹھ پہ اٹھا کے لایا. فَيَبِيعَهَا، اس کو لا کے بیچا اس کو بازار میں. اس کو لوگوں کو آگ کے لیے لکڑی زمانے میں تھی، اس زمانے میں گیس اور کے چولہے وغیرہ تو نہیں تھے، تو لکڑی لا کے اس نے بیچا تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں کھانا وانا بنانے میں. فَيَبِيعَهَا، بیچ دیا اس کو. اور کیا کہا آگے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اس کی اس محنت کے ذریعے بچا لے، ذلت سے بچائے. جسے آدمی کہتا ہے نا میرا سر جھکا دیا اس نے، تو سر ہمارے یہاں جیسا بولا جاتا ہے، عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، عزت کی جگہ چہرہ ہے. انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا چہرہ. چہرے پہ مارنا بھی جائز نہیں. اسکول کے ٹیچر سن لیں، ہاں بچوں کو چہرے پہ مارتے ہیں ٹیچرز. ماں باپ سن لیں، ماں باپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی چہرے پہ مارتے ہیں. چہرے پہ مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں نا منہ کالا کر دیا. چہرہ جو ہوتا ہے انسان کی عزت ہوتی ہے. تو کہا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، تو اس محنت کے ذریعے سے کہ محنت کیا، لا کے اس نے بیچا اور کمایا، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پیسہ مل گیا اس کو، اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو ذلیل ہونے سے بچایا. خیر لہ، اس سے بہتر ہے، من ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اور اعطوہ او منعوہ، دینے والا دے گا، نہیں دینے والا نہیں دے گا. کوئی دے رہا ہے اور کوئی نہیں دے رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے ذرا کچھ ملے گا، نہیں چلو آگے بڑھو. پھر کسی سے مانگ رہا ہے لے 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 لے. اس طرح سے لوگوں کے رحم و کرم پر نربھر رہنا، ڈپینڈنٹ رہنا ایک انسان کا، یہ اچھا نہیں مانا گیا اسلام میں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اسباب نہیں ہے، جو مجبور ہو جائیں، جن کے لیے پریشانیاں ہوں، بیمار ہے، لنگڑا ہے، آدمی اندھا ہے، اس طرح کا ہے، بوڑھا ہے، ایک دم کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں. اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر جو مجبور ہوتے ہیں. یہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا جواب نہیں مل رہا ہے، اور اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے پاس اسباب کم سے کم وہ بڑھ رہے نہیں اس کے لیے. ایسے انسان کے لیے مجبوری میں وہ کسی اور سے مدد مانگ سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں اس کو خود کیا محسوس ہوتا ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے کہ سبھی تھوڑی نہ دیں گے، کوئی دے گا کوئی نہیں بھی دے گا، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، اور نہیں دے گا تو برا لگے گا کہ نہیں، اور کوئی عزت اتارے گا بھی اس کی. جاؤ محنت کرو، اس کو نہیں معلوم اس کا مسئلہ کیا ہے. تو یہاں مزاج سماج میں یہ ہو کہ انسان کے اندر غیرت ہو، سیلف ریسپیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، غیرت ہونا چاہیے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں. ہاں عورتوں میں نہیں پیدا کرنا غیرت، یہ غیرت عورتوں میں، ہاں آج کل ہمارے ماحول میں مردوں میں کم پیدا ہو رہی ہے، عورتوں میں زیادہ پیدا کر رہے ہیں. اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جا. کیوں ابا جان، بیٹا تیرا طلاق ہوگا نا تو خود سے کما کے کھانا. ماں باپ اس کو پاؤں پہ کھڑی کرتے، وہ پروں پہ اڑنے لگ جاتی، ہاں اڑ کے پھر ایسا چلی جاتی کہ ہاتھ میں بھی آتی نہیں، کیونکہ یہ تو پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ پروں پہ اڑ کے نکل جاتی ہے ہاتھ میں سے. بچیوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں کی ذمہ داری نبھائیں. ٹھیک ہے گھر میں رہ کے اگر وہ کماتی ہے اس کی مرضی، لیکن اپنے پردے کے ساتھ، اپنی عفت کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ. اگر وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی بزنس کر رہی تو کوئی منع نہیں اسلام میں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے. بہت سارے لوگ نکاح سے پہلے جاب کروں گی میں، ایسا کروں گی، کاہے کا 1 سال میں چھٹی ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی، نہیں کر پاتی ہے. اور اگر کرتی ہے تو پھر ذمہ داری نبھا نہیں پاتی ہے. پھر بچوں کو پلے اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے، اور بچے پھر وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، یوگا بھی کرتے، ہاں سب کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، جیزس از سیویئر سب کرنا شروع کر دیتے ہیں. پلے اسکول ہے، دین برباد ہو جاتا ہے.
اچھا ویسٹ میں عورتوں کے لیے عزت ملتی ہے اس سے کہ دیکھو یہ عورت ہے جو فلاں کمپنی کی CEO تھی, بڑی بہت یعنی ہائی لیول کے اوپر تھی, اتنا کماتی تھی. کیا ہوا؟ انٹرویو ہے ایسے نیٹ پہ آپ دیکھیے ملے گا آپ کو. اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا سب کریئر چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا اماں؟ بچوں کے لیے. کتنا بڑا سیکریفائس ہے, عجیب دنیا ہے. کتنا بڑا سیکریفائس ہے کہ اس نے اپنی قربانی دی. کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے, بچوں کے لیے. میں بچوں کو سنبھالنا چاہتی ہوں اچھے سے, وہ میری گود میں پلے, میری تربیت میں پلے, میں نگرانی کروں ان کی, اس لیے میں نے سب چھوڑ دیا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایسے جن کی دنیا میں پذیرائی ہوتی ہے, اور ایک مسلمان عورت اگر ایسا کرے تو کیا اسلام تمہارا کیسا, دیکھو سب چھوڑ دیا عورت نے, کتنی بیوقوف عورت ہے. تو کسی کا سننا نہیں, اپنا سوچنا, اپنا دیکھنا. عورت کے لیے اسلام میں یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. جاہلیت میں عورتیں جیسا اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھی, تم ایسی مت بننا. ٹک ٹاک پہ آ کے ڈسکو کر کے کماؤ مت. بے حیائی بتا کے لوگوں کو ان کی لائکس اور ان کے پیسے اور ان کے سبسکرپشن اور پھر یوٹیوب کے اوپر سے اور ٹک ٹاک کے اوپر سے کمائی تمہاری ہو جائے, دیکھو کتنا کما رہی ہوں میں. بےہودہ چیز ہے یہ. ہاں اگر اپنے دائرے میں رہ کر پردے کے ساتھ میں کچھ بناتی ہے اور پھر وہ بکتا ہے, کپڑے سیتی ہے اور وہ بکتا ہے, بیچاری ہے ضرورت, ٹھیک ہے, اس کو کوئی منع نہیں ہے. کئی بیوائیں اس طرح سے بھی کرتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, کپڑے سیتی ہیں, ہاں تکیے کے کور اور بلینکٹ اور یہ وہ سب بن بن کے اور سویٹر بنا کے باہر جاتا ہے وہ, اور اس کا پیسہ آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن بے پردگی کے ساتھ نہیں کہ اولا آ رہا ہے, ہاں اولا کی ٹیکسی آئی, پھر اس میں 2-3 نوجوان تھے, اس میں بیٹی بھی ہاں بیٹھی, رات میں 3 بجے کی ڈیوٹی ہے, جا رہے ہیں راستے میں اور گانے گاتے جا رہے ہیں سب لوگ مل کے ایک ساتھ. یہ منظر ہمارے گھروں کا ہونا چاہیے نہیں. مزید یہ کہ اس کو باپ چھوڑنے آ رہا برابر. کیوں چھوڑنے آ رہا؟ راحت کا وقت ہے نا, گھر سے اکیلے نکل کے اولا کے اسپاٹ تک جانے کے لیے تھوڑا سا رسک رہتا نا. اچھا رسک وہاں تک رہتا اور اس کے آگے بٹھا کے بھیجا ان کے ساتھ, وہ رسک نہیں ہے. نہیں, وہ تو سیف ہے نا, سیف ہے. سوچئے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. تو اتنی آزادی بھی, اتنی غیرت بھی نہیں ہو کہ گھر کا ہر آدمی کماتا اور لڑکیاں بھی کمانے لگ گئی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بے پردگی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ نہیں. ہاں حیا کے ساتھ میں, پردے کے ساتھ میں اگر کوئی عورت اس طرح سے اپنے گھر میں کرتی ہے کوئی منع نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یا کوئی اسکول ٹیچر ہے, اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, عورتوں کا علاج کرتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دائرہ اپنا دیکھیں, شریعت کی حدیں پھلانگ کے نہ کرے, شریعت کے احکام توڑ کے نہ کرے. تو یہ دونوں چیز یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو سماج میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ غیرت. انسان میں غیرت ہو, مجھے دوسروں کا محتاج نہیں بننا ہے. تو یہ دونوں تیسری چیز ہوئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4, سماج میں صدقے اور زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرنا. کہ سماج میں صدقہ اور زکوٰۃ کا نظام مضبوط بنے, صحیح جگہ پر صحیح لوگوں تک صدقات اور زکوٰۃ جائے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کہیں بھی ایسی جگہوں پر دے جہاں ضرورت نہیں ہے, واقعی وہاں دے جہاں ضرورت ہے. ہم لوگ ایک اسٹیڈیم بنا رہے ہیں فٹ بال کے لیے, بچوں کو ٹریننگ کے لیے, اور اسٹیڈیم اتنے کروڑ کا ہے. اس کے لیے آپ کیجئے, وہاں بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ اسپورٹس سکھائیں گے. ایک ناحیے سے وہ اچھی چیز ہے, لیکن اتنا بڑا خرچہ جو ہفتے میں کبھی آئیں گے کھیلنے کے لیے وہاں پہ, اور آپ اس کے لیے کر رہے اتنا بڑا, اور اس کے لیے زکوٰۃ دے رہے پوری امت کی. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں ایجوکیشن کے لیے ہے, کہیں اور ضرورت ہے. اب اس میں اختلاف علماء کا ہے, کہاں دے سکتے ہیں زکوٰۃ, مدارس کو یہ دے سکتے نہیں دے سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کو دینا چاہیے, خصوصاً ایسے ملکوں میں, ایسے دور میں جس میں حکومتوں کی طرف سے مدارس کی مدد نہیں ہوتی ہے, اور ایسے ماحول میں کہ اگر مدارس ختم ہو گئے تو دینی قیادت ہی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی. علماء ہی نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر فلم ایکٹر آئیں گے ٹی وی کے اوپر اور چینلز کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے ایسا کرو,
اور پبلک ان کے پیچھے چلنے لگے گی، ویسا کرے گی. علماء نہیں رہیں گے سماج تباہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم کو تم سے چھین لے، بلکہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ علماء اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ علماء جب باقی نہیں رہیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے فتوے لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو معلوم ہے کہ علماء کا نہ ملنا گمراہیوں کے پھیلنے کی شروعات ہے. علماء ملنا چاہیے ہم کو، اور اس کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے مدارس. ایسے ملکوں میں جہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی مدارس کے لیے، کوئی انتظام نہیں اس طرح کا، مسلم ممالک میں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نہیں ہے اس طرح سے، وہاں کے لیے زکوٰۃ کا نظام اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور علماء نے اجازت بھی دی اس کی. ایسے ملکوں میں ایسے ماحول میں یہ ضروری ہے. بعض اوقات نادانی میں کچھ لوگ بول بھی دیتے ہیں اس طرح سے کہ سارے مدارس زکوٰۃ لے جاتے ہیں اور نہیں دینا چاہیے مدارس کو. نہیں بولنا چاہیے. ہاں یا بولیے کہ صرف مدارس کو نہیں دیں، زکوٰۃ کا حصہ سماج میں دوسری جگہ پر بھی دیجیے. غربا ہیں، فقراء ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اور اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہوتا ہے وہاں ہونا چاہیے. قرض میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، محتاج بیمار ہیں، ان کی دواؤں کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں جہاں ضرورت واقعی ہے تو زکوٰۃ وہاں استعمال ہونی چاہیے. زکوٰۃ وہاں استعمال ہونی چاہیے. اور زکوٰۃ سے بڑھ کے صدقات بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زکوٰۃ آپ دے دی آپ چھوڑ گئے ختم، اس سے زیادہ صدقہ آپ دیجیے. زکوٰۃ سے میرا بھائی اتنا نصاب ہے، اتنا نکلا، میں دے چکا ہوں، ختم، اب اس کے بعد آنا نہیں میرے پاس. کیوں؟ صرف زکوٰۃ کی بنیاد پر نہیں، صدقات بھی ہونا چاہیے. اپنے طور پر بھی آدمی صدقہ دے غربا اور فقراء میں. یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اپاہج ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں. سماج میں ایسے نوجوان ہیں جو جاب کی تلاش میں، کہیں سے ان کو بزنس کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے. آپ ہی بول رہے ہیں بینک سے مت لو، سودی نظام ہے، مت لو. اب وہ بھی نہیں کر رہا، اب کیا کروں میں؟ میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے، جاب بھی نہیں مل رہا. جاب کورس اس کے لیے کرنا پڑے گا، کورس کی اتنی بڑی فیس ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. میرے ابا بوڑھے ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے، گھر میں 2 بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، جوان بچیاں ہیں، ان کی نکاح کی فکر ہے مجھ کو، کہاں سے کروں؟ اس کو صرف یہ بول سکتے آپ انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کے بولے بغیر بھی ہو جائے. اللہ چاہے گا تو ہوگا. بھائی آپ نہیں بھی بولے گے تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو کیوں نہیں ہوگا؟ پر تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تیرے پاس زائد ہے تو اس میں سے تھوڑا ہی دے سکتا ہے. سماج میں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو غربا اور فقراء سماج کے ہیں ان کو سماج پہ بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو ایک ذمہ داری سمجھا جائے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری. صرف خاندان نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو خاندان سے باہر ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے پورے سماج کے اوپر، بوجھ بنے ہوئے سماج کے اوپر. نہیں، اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ان کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہوتا سماج میں اب ایک گھر ہے، اس میں باپ ہے، ماں ہے، یعنی بیوی شوہر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان بچوں کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بوجھ ہے ہمارے اوپر. تو آپ نے کو تو کرنا پڑے گا نا بھائی، ان کا یہ تھوڑی کما سکتے. اسی طرح سے ان کو لا کے کھلاتا پہناتا ہے، ان کو پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے ان کے لیے. بوجھ نہیں سمجھتا ان کو اپنی کیا سمجھتا ہے؟ رسپانسبلٹی، ذمہ داری سمجھتا ہے. اسی طرح سے سماج میں اور افراد بھی ہیں جو اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے. ان کو کیا سمجھا جائے؟ بوجھ. انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم اپنے سماج کے کمزور اور جو فقراء اور محتاج لوگ ہیں ان کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوتی ہے، اور تمہاری ان کی دعاؤں سے تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے. تو سماج کو رزق ملنے کا ایک سبب سماج کے کمزور لوگ بھی ہیں. جب آدمی ان کی مدد کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کی بدحالی میں جو حالات ہوتے ہیں، اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی، اللہ تم کو بھی دیتا ہے اس کے ذریعے سے. تو یہ ہونا چاہیے. بلکہ آپ مدارس کا دیکھیں، ایک گھر میں 2 بھائی تھے
اب چونکہ ضمناً باتیں بہت آ جاتی ہیں. 2 بھائی تھے. ایک بھائی علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا. دوسرا بھائی کام کاج کرتا تھا. اس نے آگے شکایت کی کام نہیں کرتا ہے اور آپ کی مجلس میں آگے بڑھ جاتا, علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ نے کہا شاید تم کو اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہے, شاید تم کو اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہے کہ علم کے لیے فارغ ہو چکا ہے اور تم کماتے ہو. ٹھیک ہے, دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن تم کو رزق کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ تو مدارس کو یا طلباء کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہم اگر ان کے لیے رزق کا معاملہ اسباب کے دائرے میں ممکن بنائیں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت دے. وہ بوجھ نہیں ہے ہمارے لیے, کیا ہے وہ ایکٹیویٹر ہے, وہ بوسٹر ہے, وہ کہ ان کو تعاون کرنے سے ہمارے رزق میں بوسٹ ہوتا ہے, اللہ برکت ڈالتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ مدارس ہوں یا مدارس کے علاوہ لوگ ہوں جن کا بھی ہم تعاون کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم کو کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کے بیٹے تو دوسروں پر خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا, تو دوسروں پر خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. تو یہ مزاج سماج میں ہو کہ محنت کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محنت کر کے بھی رزلٹ ان کا نہیں آئے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محنت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے. ان کا کیا, چھوڑ دینا ہے ان کو, بھائی تمہاری مرضی, مرو, بول سکتے ہیں ان کو. سروائیول آف دا فٹیسٹ ہو سکتا ہے, ہم تو بچ گئے بھائی تم ڈوبو, کر سکتے ایسا نہیں. وہ ڈوب رہے ہیں, آپ کو تیرنا آتا ہے, آپ بچا سکتے ہو, آپ بولو بھائی تیرنا سیکھنا چاہیے تھا, ہاں آپ وہاں ان کو یہ بول سکتے. اگر کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں ان کو تیرنا نہیں آتا ہے, آپ کیا بولو گے؟ ہاں دیکھو ہم سیکھ لیے تیرنا, ہم بچ گئے, تم کو تیرنا چاہیے تھا, اب جاؤ ڈوبو. کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. آپ کیا کرو گے؟ چھلانگ لگا کہ ان کو بھی بچاؤ گے آپ. یہی سماج میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ مالی اعتبار سے اچھے ہیں وہ ان کا خیال رکھیں جو مالی اعتبار سے اچھے نہیں ہے, اور اپنے طور پر ان کا تعاون کریں. اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح سے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو خوب برکت دیتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل سے, جب آپ نے ان کو یمن بھیجا, حین بعثہ الی الیمن انک ستأتی قوما اہل کتاب, تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, یہود و نصارہ. یمن میں زیادہ تر نصارہ بستے تھے. انک ستأتی قوما اہل کتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب تم ان کے پاس جاؤ گے انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, حقیقی معبود اللہ ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان 2 باتوں کی گواہی کی دعوت دو. فإنهم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. اگر وہ اس بات کو مان لیں, شہادتین کا اقرار کر لیں, تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. رات دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ فإنهم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اگر وہ نماز کی بات بھی مان لیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, تو اس کے بعد ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے, صدقہ فرض کیا ہے. زکوٰۃ بھی صدقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ جہاں شہادتین کا اقرار, نمازوں کا اہتمام, اور نمبر 3 پر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ان کو دو. اور زکوٰۃ کا اصل مصرف, مرکزی مصرف کیا ہے؟ غنی سے لے کر کس کو دیا جائے؟ فقراء کو. اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ہماری تقسیم ہو جائے اور زکوٰۃ لوگ واقعی نکالیں اور صحیح آدمی ڈھونڈ کے اس کو دیں,
سماج کے اندر سے غربت نکل سکتی ہے. اللہ نے کوئی نظام اگر بتایا اس کو صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو صحیح تھا, اس سے سب مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ حل ہے ہمارے لیے کہ مالداروں سے لے کر غربا کو, فقراء کو دی جائے. تو یہ ہونا چاہیے, اس کو برابر تقسیم بھی کرنا چاہیے. فضولیات میں اپنی زکوٰۃ کو, غلط راستوں میں اپنی زکوٰۃ کو نہیں دینا چاہیے, صحیح چیزوں میں آپ دیں. لڑکی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, خالی بینڈ والوں کو پیسہ دینا باقی ہے, تو زکوٰۃ میں سے دے سکتے آپ. ہاں, دربار بینڈ, یہ بھی دیکھنا چاہیے تھوڑا. ہاں, آرکیسٹرا کے پیسے بچے ہوئے بس آپ دے دو. سب نے اپنے اپنے طور پر, چاچا, نانا, خالہ, پھوپھا, سب نے دے دیے, خالی آرکیسٹرا کے بچے ہوئے ہیں. تو بچی کا نکاح ہو جائے گا اور خوشی خوشی سب, ہاں ہم نے بلایا, قوال کو بلایا ہے فلاں, وہ قوالی گا کے سب کو خوش کر دے گا, ملنگ ملنگ. ہاں ہاں, تو اس میں زکوٰۃ دے سکتے نہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آدمی بولتا نہیں لڑکی کا گھر بس جائے گا نا, ہاں لیکن قوالی سے بسا رہے گھر, یہ کوئی ضروری چیز ہے اس کے اندر؟ حرام چیزوں میں آپ خرچ کر سکتے نہیں, حرام چیزوں میں نہیں. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی کیا چیزیں خرچ ہیں. ٹھیک ہے, لڑکی بھی غریب ہے, لڑکا بھی غریب ہے, رہنے کو گھر اس کے پاس ڈھنگ کا نہیں ہے, بوڑھے ماں باپ اس کے ساتھ میں ہیں. اب تھوڑا سا مجھ کو گھر کی ضرورت ہے, تو کہیں کرائے کا دلا دیا, یا اس کا گھر بنوا دیا, یا آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ نے اس کو گھر ہی دے دیا. ٹھیک ہے, ویسے بہت کم ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر نیک صالح لڑکا ہے اور دیندار ہے اور گھر والے بھی غریب ہیں اور نہیں کر سکتا ہے, آپ یہ کر دیے. سماج اگر کرنا چاہے تو کر سکتا, کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے. صدقات ہی نکالے جائیں. میں آپ کو بول رہا نہیں کہ آپ ایسا کرو, تو آپ سمجھیں گے میں کوئی اس طرح کا بینک کھول رہا ہوں ایسا. لیکن آپ سوچئے کہ اگر مان لیجئے ایک معاشرے کے اندر 1000 آدمی ہیں, ٹھیک, اگر 1000 آدمی ہر مہینہ صرف 100 روپے نکالیں, کتنا ہوتا؟ پیسے کا حساب نہیں آتا, اتنے تو بولے نہیں آپ لوگ. 1000 آدمی 100 روپے ہر آدمی نکالے, کتنا ہوتا؟ 1 لاکھ. اگر 1000 نکالے تو ہاں 10 لاکھ پر منتھ, 10 لاکھ. سال کا کتنا ہوتا وہ؟ پر اینم بولتے نا اس کو, کیا بولتے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ پر منتھ. ہمارے پاس کتنے لوگوں کا جمع ہو سکتا ہے؟ کتنے؟ اس کو 10,000 اگر کر دیے تو پھر سے کرنا پڑے گا نا. ہم لوگ اتنا نہیں سوچے ہاں کبھی. 10,000 آدمی ایک بستی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ایک علاقے میں, شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کم سے کم کتنے ہوں گے نہیں معلوم. 1000 آدمی پکڑو, اسی کو پکڑ کے چلتے جانا, زیادہ ٹینشن نہیں آپ کو. 1.25 کروڑ مہینہ اگر آپ جمع کر سکتے ہیں, لیکن وہ جمع کرنے والے کیسے ہونا چاہیے؟ دبئی میں نہیں جانا چاہیے بھاگ کے. لوگ جمع کرنے کی طاقت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن بولتے کہاں جمع کرنا, لے کے بھاگ گئے تو, اور ایسا ہوا ہے. نام رہے گا امین بینک, اور وہ امین نہیں دے گا, بھاگ جائے گا کہیں پیسہ لے کے مسلمانوں کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. امانت داری نہیں ہونے کی وجہ سے سخاوت خاموش ہو جاتی ہے. سخی لوگ ہاتھ کھینچ لیتے, کیوں؟ امین لوگ کم ہیں. مسئلہ ہماری قوم کا یہ بھی ہے, دینداری کی کمی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں اور ایزیلی ہو سکتے ہیں, لیکن فیل ہو جاتے. کیوں؟ قوم میں امانت داری نہیں رہتی. پیسہ دیکھ کے آدمی جو ہے دیوانہ ہو جاتا. ایسے لوگ چاہیے قوم کے اندر جن کو پیسہ اور کاغذ میں کوئی فرق نہ رہے, ان کو کچھ ایسا لگے نہیں کہ اور اتنا پیسہ آ رہا اپنے پاس, کچھ تو کرو گڑبڑ نہیں. امانت دار لوگ ہونے چاہیے. ایک بستی کا مسئلہ آپ دیکھیے, سال میں 1.25 کروڑ جمع ہو جا رہا ہوں, اس میں پھر آپ یہ زکوٰۃ کی بات بھی نہیں کر رہا میں, خالی والنٹری 100 روپیز یا 1000 روپیز وہ جمع کر رہے ہیں میری طرف سے. کتنے مدارس ہیں, کتنے بیوائیں ہیں, کتنے یتیم بچے ہیں, کتنے نوجوانوں کی نکاح ہیں, بچیوں کی نکاح ہیں, کتنے بوڑھوں کا معاملہ ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو مہینے میں 10 لاکھ ایزیلی حل ہو سکتا. مہینہ ایسا گیا کہ پھر آتا واپس سے 10 لاکھ پھر آ گئے.
اتنا ایزیلی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اکثر اس میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, اس کو بھی دھیان دیجیے. ہوتا کیوں نہیں, آپ بولیں گے پھر کیوں نہیں, آپ اتنے سالوں سے کر رہے کیوں نہیں اس کو. میں تو نہیں کروں گا اس کو. جہاں پیسہ آیا وہاں الزام آتا ہے. دو وجہ سے نہیں ہو پاتا. نمبر ایک, قوم میں کرنے والوں میں اکثر امانت داری نہیں رہتی. دو, جمع کرنے والوں میں سستی رہتی. آپ کے دل میں آیا آپ 10,000 پٹاخ سے خرچہ کر دیں گے, لیکن مہینہ آپ کو 100 روپیہ دینے کے لیے اگر بولا جائے آپ نہیں کرتے. سستی کی وجہ سے ہم لوگوں کو آپ سال میں ایک بڑا کام کارنامہ بولو آپ کر لیں گے, لیکن مہینے میں آپ کو چھوٹا کام بولو آپ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے, ہمارے اندر رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ایک انسان پابندی سے ایک کام کرے, برابر مہینہ وہ لا کے دے, یہ میرا 1,000 روپیہ لو. ہے قوم ایسی؟ گھر پہ جا کے کھٹ کیا ہے کیسا کرتا ہو, کیا ہے 1,000 بعد میں آؤ. اب میں کہ بیکاری ہے, کئی پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں. جمع کرنے والا آدمی بولتا بھائی میرے کو دے رہا تو, میں تو جمع کرنے والا ہوں, میں کہ فقیر ہوں جو بول رہا بعد میں آؤ. یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ ہونا کیا چاہیے, اس نے خود لا کے دینا. قوم ہے ایسی نہیں. جس دن ہماری قوم ایسی بن جائے گی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بہت ایزیلی پاس ہو جائیں گے کہ ایک طرف جمع کرنے والوں میں امانت داری ہو اور جمع لا کے کرنے والوں میں, دینے والوں میں ذمہ داری کا احساس ہو. یہ دو چیزیں, امانت داری کا احساس اور دوسرے ان میں کیا ہو, ذمہ داری کا احساس. یہ دو جب جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ ہزاروں پروجیکٹ پاس ہو سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہے لگے رہو, جیسا چل رہا ویسا چلتا رہے گا. تو آپ نے کیا کہا کہ جاؤ ان کو توحید کی دعوت دو, توحید و رسالت, اس کے بعد 5 وقت کی نماز, اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام, ان میں سے مالداروں سے زکوٰۃ جمع کی جائیں اور غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم ہو. تو معاشی مسئلہ بہت بڑا سماج کا حل ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اندر جمع کرنے والوں میں امانت داری ہو اور لا کے دینے والوں کے اندر کیا ہو, ذمہ داری کا احساس ہو. اور زکوٰۃ اور صدقات کا نظام اگر صحیح ڈھنگ سے ہماری قوم میں ہو جائے, بہت سارے غربا اور فقراء کے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت سارے معاملات میں لوگوں کو غیر مسلموں کے پاس جانا پڑتا ہے بچے کے ایجوکیشن کے لیے, عیسائی مشنریوں کے پاس جا کے, فادر ہاں میرے کو بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے, کہیں ہو رہا نہیں ہے, تھوڑا سا اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, لیکن ہر اتوار کو آپ کو آنا پڑے گا. ہر اتوار کو آپ کو ہمارے یہاں آنا پڑے گا. بعض اوقات کوئی سنستھا ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں, ہمارا بیمار ہے, کہیں سے علاج نہیں ہو رہا ہے, پھر ان کی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں. بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے ایسے اسکولوں میں ڈالنا پڑتا ہے جہاں پہ پھر ان کے لوگ آتے ہیں اور ان کا سب کچھ سکھاتے ہیں. ہمارا اگر ہو سب کچھ, ہماری اسکولیں ہوں, ہمارے یعنی اس طرح کے دواخانے ہوں اور ہمارا معاملہ ہو, ایک بڑی بات بول رہا ہوں میں, ایک دن میں تو ہونے والی چیز ہے نہیں ہے, تو وہاں پر علاج بھی صحیح ڈھنگ سے ہو سکتا ہے, وہاں پر ایجوکیشن صحیح ڈھنگ سے ہو سکتا ہے. کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں, ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے. اگر دیکھنا ہے تو مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھو, خاص کر کے حیدرآباد وغیرہ میں جا کے دیکھو, آپ کو معلوم پڑے گا پیسہ کتنا ہے. اس ہال کا پیسہ کتنا, ایک دن کا اتنے گھنٹے کا اتنا لاکھ, لائٹنگ کا اتنا لاکھ, کھانے کتنے ہیں گنا تو نہیں, کھانے کو ٹائم نہیں تھا تو گننے کو کہاں سے ملے گا. اتنے کھانے, 50 ڈش جس میں 10 میٹھے, ہاں سٹارٹر اتنے کہ سٹارٹ ہونے میں گاڑی بند پڑ گئی اس کی. اتنے سٹارٹرز ہم لوگ کر پاتے ہیں, لیکن وہی آدمی سوچے کہ یار اتنا نہیں کریں گے. ہال کا پیسہ میں چھوڑ دوں تو ایک بیمار کا آئی سی یو کا بل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ بولے اس کا میرا ہے, میں اس کے لیے کیوں ایڈجسٹ کروں. اچھا ہو سکتا ہے اس کی دعا تیری زندگی آخرت کو ایڈجسٹ کر دے, اس کی ایک دعا سے تیرا بیڑا پار ہو جائے.
دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دے آئی سی یو میں سے, بیڈ پہ سے, اور تیرا زندگی کا بڑا مسئلہ آخرت کا حل ہو جائے یا دنیا کا بھی حل ہو جائے. یہ سوچ پیدا ہو مسلمانوں میں. ٹھیک ہے, آپ اپنی بیسک نیڈز کو پیچھے مت کیجیے, لیکن آپ اپنی فضولیات کو نکال دیجیے. آدمی بولتا ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے, یہ پہلے چھوڑنا چاہیے. ہاں, سگریٹ پی رہا اور امت کے مسائل پہ بات کر رہا, فائنینشیل ایشوز پہ بات کر رہا ہے, اس کو آپ بولو ایک کام کر, ٹھیک ہے تو اپنا یہ سگریٹ کتنا دن میں جاتا تیرا؟ اب مجھ کو بھی معلوم نہیں, ہم لوگوں کو بچپن کے ریٹ معلوم ہے, کوئی بتائے گا؟ پینے والا نہیں پکڑیں گے اس کو ہم. ہاں, ایک دن کا, ایک ڈبے کا کتنے رہتے اس میں؟ 20 10-12 پکڑ کے چلو. اس میں آدمی 10-12 تو پی لیتا ہے آدمی. ایک دن میں ایک پیکٹ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں, 200 روپے پر ڈے, مہینے کے کتنے ہوئے بتائیے؟ 6000 اس کے سگریٹ میں جا رہے ہیں. اس کو اگر بولیں ایک کام کر, تو سگریٹ چھوڑ اور 5000 ایک بیوہ کو دے, ایک یتیم کو دے, ایک بچے کے ایجوکیشن کی منتھلی فیس تو دے, تیار ہوتا ہو؟ ہاں, تو سگریٹ مت چھوڑ, تیری رائے چھوڑ دے. تو بڑی بڑی رائے دینا یہ بہت آسان ہے, لیکن اپنی فضولیات کو چھوڑنا مشکل ہے, اپنی فضولیات کو چھوڑنا مشکل ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام کیا ہو؟ مضبوط ہو, اور زکوٰۃ سے بڑھ کے کیا ہو؟ صدقات ہو ہمارے یہاں. اور میں رائے دوں گا, دیکھیے نہیں کر سکتے ہم لوگ, ایسا نہیں ہے. آپ مان لیجئے مہینے میں 20-25 ہزار کما لیتے ہیں, زیادہ نہیں, 1000 آپ نکالو اس کی مہینے میں, اور کر سکتے آپ ایسا. آپ ڈیلی فضولیات اپنی جتنی ہے, سوچو میں کیا کیا فضول کرتا, بڑی بات بول رہا ہوں میں, اس کو یاد رکھیے, اور کر سکتا ہر آدمی ہے, کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے میں کتنا فضول چیزیں کرتا ہوں, بے وجہ جا کے چائے پی لیتا ہوٹل میں 10 لوگوں کے ساتھ میں, اور سب کے سامنے فخر سے بل میں دیتا, معلوم ہے مجھ کو, کرتا آدمی. میں فضول نہیں کروں گا, مہینے میں ایک فضول چیز چھوڑ دوں گا, میں 10 چھوڑ دوں گا, 5 چھوڑ دوں گا. ٹھیک, آدمی دن بھر میں سے نکالے فضولیات, اور اس کا ایک اماؤنٹ ٹوٹل مارے, 1000 کر لے اس کو کسی طرح سے. 10,000 مت کرو بھائی, وہ 1000 کسی غریب بچے کی ٹیوشن فی یا اسکول کی فی یا کچھ ملے گا آپ کو ایزیلی. بہت بڑی فیس بھی نہیں ہوتی بچوں کی بعض اوقات اسکول کی, بعض اسکولوں میں تو سال کی فی اتنی ہوتی ہے, 1000-2000 ہوتی ہے, آپ وہ دیں گے. یہ بچہ ہوٹل میں کام کر رہا, ماں باپ کو جا کے ملو, بولو آپ کیوں اس کو نہیں پڑھا رہے؟ آپ بولے گھر میں کھائیں گا, آپ کمائیں گا کون؟ کتنا لاتا ہے مہینے میں؟ اتنا لاتا, ٹھیک ہے میں دیتا آپ کو, اس کو پڑھاؤ, اس کی زندگی بناؤ. نہیں کر سکتے؟ بھاشن سے نہیں ہوتا, واقعی پریکٹیکل کوئی کوشش سے ہوتا. ایجوکیٹڈ بناؤ. میں کیوں کہہ رہا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج مسلمان بچیوں کے بعد دیکھیں کتنی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ سوچتے نہیں ہو, یہ سوچتے بھی ہوں گے انشاءاللہ. مسلمان بچیاں ہیں, بہت دھوم مچائے, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی, ہو رہا نا؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایک وجہ اس کی, بہت ساری وجوہ ہیں جس میں موبائل فون بھی ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان بچی, اس کو کچھ کام نہیں ہے, گھر میں بیٹھتی, کھانا پکاتی, اور کیا کرتی؟ پڑھتی, کیونکہ اس کو معلوم رہتا اس کے بغیر تیری شادی نہیں ہو سکتی. اچھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہوگی, اور شادی کے بعد طلاق ہوا تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو اس کے پاس ایک ہی آپشن رہتا, کیا ہے؟ پڑھ. بہت اچھا پڑھتی ہوں, 10ویں پاس ہوتی ہے اچھے مارکس سے, پھر 12ویں پاس ہوتی, اس کے بعد آگے بڑھتے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتی. وہ مسلمان لڑکا کرکٹ, پب جی, ہاں دوستوں کے ساتھ چائے کی اس پہ, تمباکو, بیڑی, گٹکا, سگریٹ, وہ ہیرو بنتے جاتا ہے ایک دم, پڑھتا کچھ نہیں. اب یہ ریشو جو ہے, اب اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملتا. اس کو پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا, ماں باپ بولتے ذرا اچھا جاب کر کچھ تو بھی, وہ گھر کے حالات دیکھتی, بولتی میں جاب کروں گی, اچھے جاب پہ جاتی. ہو اس کا دنیوی اعتبار سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہو گیا اب؟ ہائی. اس کی انکم ہائی, جاب اچھی کمپنی میں, سرکل کون سا مل رہا اس کو, اس میں دیکھے تو 4 ملیں گے چنٹو پنٹو مسلمان, باقی نہیں ہیں, باقی سب دوسرے لوگ ہیں. اب رشتے اس کو آ رہے, کیسے آ رہے ہیں؟ فٹر ہے, رکشہ والا ہے, ہاں یہ برے نہیں ہیں,
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ برے ہیں. ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے, اگر گاڑی پوچھ کے بھی کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے جو چوری چکاری کر کے کمپنی کا مالک بنا ہوا ہے, یہ زیادہ عزت والا ہے. لیکن لڑکیوں کے مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں, اس کی سوچ, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھی, اس کی سوچ کیا ہے, اب میں ایسے سے نکاح نہیں کروں گی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, جو زیادہ پیکج جس کا نہیں ہے, جو بڑی کمپنی میں نہیں ہے. اس کو کون مل رہا پھر؟ ہاں, اس کو پھر یوگیش, جانی, ایسے ہی لوگ مل رہے نا اس کو. وہ اس کے ساتھ میں دوستی بن رہی, اس کے ساتھ اس کا مینٹالٹی ملتی ہے, وہ ایک اشارے میں بات کرے تو وہ سمجھتا ہے. مسلمانوں میں ویسا نہیں مل رہا, اس کو کم مل رہے ہیں. اس کو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اس ہے لیکن اس کو کم مل رہے ہیں ایسے. پھر وہ کیا کر رہی ہیں, اپنا فیصلہ خود کر رہی ہیں. اگر یہاں یہ لیول بڑھ جائے, ہائیلی ایجوکیٹڈ مسلمانوں میں سے بھی ہمارے بچے ہیں, نوجوان ہیں, تو پھر اس کے لیے رشتہ جوڑنا کیا ہوگا, آسان ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر جو مزاج بنا ہوا ہے, پڑھ کے کچھ فائدہ نہیں, غلط. بعض اوقات علماء جب بولتے ہیں تو لوگ اس کو غلط طور پر سمجھتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. علماء ایسا نہیں بولتے ہیں دنیاوی پڑھائی کا کچھ فائدہ نہیں بولتے ہیں. علماء یہ بولتے ہیں کہ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ اگر دین نہیں ہو, دین کا علم نہ ہو, آخرت میں ناکام ہے, اور دنیا میں بھی ہوگا, کیونکہ اس کا جینے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں ہوگا, وہ انسان نہیں بنے گا. یہ بھی یاد رکھیے آپ. تو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, اچھے سے اچھا پڑھائی, تاکہ ہماری قوم میں ایک بڑائی جو مسئلہ ابھی پیدا ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے. اور اس کے علاوہ بھی اور سولوشن اس کے لیے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں, کئی بات اس میں آ گئی. زکوٰۃ کا نظام ہمارا صحیح ہونا چاہیے. تو آپ اپنی فضولیات نکالیے زندگی میں سے. کیبل نیٹ ورک کٹ کرو اپنا, وہی کتنا پیسہ جاتا اس کے لیے, کوئی ہے اس کا گواہ؟ ہاں, 350 پر منتھ, یعنی یہ منیمم. ہاں, کم چینل والا دکھ رہا میرے کو. یہ 500 پکڑو آپ, 500 مہینہ اگر آپ نکالو گے, سال کے کتنا ہوتے؟ 6000. کسی بچے کی آپ پڑھائی میں لگاؤ آپ اس کو, نہیں تو نہیں, کم سے کم اس کے جوتے خرید کے دو, اسکول کے یونیفارم میں لگاؤ اس کے. غریب بچہ ہے, بکس کا اسیٹ اس کو آپ لے کے دو پڑھائی کے لیے. آپ کو نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں. فضولیات اپنی زندگی سے نکال کے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام صحیح بنے, اس کو صحیح مصارف میں اس کو خرچ کرنا, استعمال کرنا. اور بھی کتنی باتیں میں بتا سکتا تھا. کئی خواتین ہیں شوہر کام نہیں کرتا یا شوہر بیمار ہے, گھروں میں جا کے برتن مانجنا اور یہ ساری چیزیں کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. عزت دار عورتیں ہوتی ہیں, نیک عورتیں ہوتی ہیں. کیوں نہ وہ گھر میں رہ کے کام کریں کچھ نہ کچھ, اور ان کو مل جائے. ان کے لیے آپ نے مشین خرید کے دی, کپڑے سیو اس کے, اور جو بھی کرنا ہے کرو کام, اور جوڑ دیا آپ نے ان کے ساتھ میں کسی اور کو جو ان سے وہ مال اٹھائے, جا کے بیچ کے آئے اور ان کو لا کے پیسہ دو. بھروسے کا آدمی ہو, کیوں نہیں, ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کیسا ہونا چاہیے, قوم کی سوچ ایسی بننا چاہیے. آپ اس کے لیے کوئی کمپنی مت کھولو, اس کے لیے بہت یہ کرنا پڑے گا. ارے بھائی تو ایک کا مسئلہ حل کر. سمجھ میں آیا؟ یا تو ہم کریں گے تو اتنا بڑا کریں گے کہ انٹرنیشنل کریں گے, یا تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ پرابلم اپنا ہے. تو کیا کر سکتا ہے تیرے دائرے میں کر, اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال. اتنا کماتا ہے اتنا نکال, اتنا میں خیر کے کاموں میں لگاؤں گا. 1/3 نکالے تو بہت اچھا, لیکن نہیں کر پائے گا تو اتنا نکال. کم سے کم اگر تو 50,000 کماتا ہے, اس کے اندر سے 5,000 الگ نکال. 1/10 بھی نکالا تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ شروع کہاں سے ہوتا ثواب؟ 10 گنا. تو یہ ایسا ہے جیسے تو 50,000 پورے خرچ کر رہا. 1/10 اپنا نکال اور اس کو خرچ کر. دیکھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں کتنی برکت دیتا ہے, اور اس کے ذریعے سے سماج میں کتنی خیر وجود میں آئے گی. تو یہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے فضول خرچی ہم چھوڑیں, اور ہر آدمی دیکھے اپنے علاقے میں کہاں وہ خیر کے کاموں میں لگا سکتا ہے, اپنے طور پر کرے. وہ جب کھلے گا بینک اسلامک اور وہ سب نہیں کھل رہا, اب اپنے طور پر کیجئے. اور اگر 10 آدمی بھی جمع ہو کے کرتے ہیں جو اتنی انڈرسٹینڈنگ والے ہیں, یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت بڑا کرنے گئے نہیں ہوتا ہوا, اس لیے کہ امانت داری اور ذمہ داری, ان 2 چیزوں کی کمی کی وجہ سے ایسے سارے پروجیکٹ کیا ہو جاتے, فیل. اور بعد میں کوئی کسی کو دیتا نہیں. وہ پچھلے بولتے دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیے نا, اب ہم تم کو نہیں دیتے, تو ہم وہ چالو بھی نہیں کر رہے اس طرح کا کچھ.
لیکن یہ کچھ لوگ مل کے ایسا 10 دوست ہیں آپس میں مل کے انہوں نے ایسا شروع کر دیا کہ جو بھی غریب ہوگا بستی میں اس کو ہم کریں گے, 1,000 نکالیں گے, 10,000 ہوتے منتھلی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم اچھا کام کریں گے. 10 کے 20 ہوئے اور 1,000 کے 10,000 نکالے اس نے. بتائیے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی معاشی مسائل کا حل یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم اثنان صدقۃ وصلہ. رشتہ داروں سے شروعات کیجیے. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے آپ صدقات کے ذریعے سے, زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کیجیے. اپنے خاندان کا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. آپ فرماتے ہیں مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے, اور رشتہ دار کو, جو قریبی رشتہ دار ہوں, اس کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں. ایک صدقہ تو ہے ہی ہے, اور اسی کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنا, صلہ رحمی, اس کا بھی ثواب ہے. تو رشتہ دار کی مدد کرنا 2 نیکیاں ہیں. ایک نیکی صدقہ اور دوسری صلہ رحمی. صلہ رحمی رشتے ناطے جوڑنا اور اچھا سلوک کرنا. تو بعض اوقات آدمی ساری دنیا میں کرتا, رشتہ داروں میں نہیں کرتا. نہیں, رشتہ داروں کو پرائیورٹی دیجیے. آپ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے خاندان کو اگر ہر آدمی سنبھال لے, یہاں وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی. بعض اوقات اس کا نام خراب ہوتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہے, اس کا رشتہ دار غریب ہے, کسی اور کے پاس جا کے مانگ رہا ہے, بولتا تیرے یار فلاں تو ہے نا اتنے پیسے والے, ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اس کا نام خراب ہوتا ہے. نہیں دیتے صاحب وہ, اچھا لے, ڈبل لے. ہاں, بار میں اس کے بارے میں بولوں گا, وہ نہیں دیتا, میں دیا. پھر اس کو نیوز آتی, اس کو برا لگتا کہ اچھا لگتا؟ ہاں, میرا رشتہ دار. پھر اس کو بلا کے بولتا کہے کو گیا اس کے پاس, وہ تو دیتا تو میں کیوں جاتا, میرے پاس آیا کیوں نہیں؟ تو نے میرے پاس آنا چاہیے تھا. تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ ہے تیرے پاس, تو نے ڈھونڈنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, ہم لوگوں نے ڈھونڈنا چاہیے. نیت کریں, ہم خود ڈھونڈیں گے انشاءاللہ, کہ جو بھی اللہ نے تھوڑا موڑا ہم کو دیا ہے اس کو ہم غربا, فقراء, محتاج جو لوگ ہمارے اطراف ہیں, خاص طور سے خاندان میں, ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے, اور ہماری بچیوں کو بھی ہم بچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. تو معاشی مسائل کے حل میں ایک یہ بہت اہم چیز تھی جو میں نے زیادہ تفصیل سے بیان کر دی, جس میں صدقے اور زکوٰۃ کا نظام ہے, اس کو قائم کرنا. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا غیرت مندی ہمارے اندر ہونا چاہیے, محتاج نہیں رہیں گے, کوشش کریں گے. اور اسی طرح سے ہمارے اندر دونوں چیزیں ہونا چاہیے, توکل اور کوشش کو جمع کرنا. اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کریں اور ہم کو مدد کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.